السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا تھا، اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو، وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے دریا جاری کر دے گا۔ سورہ نوح۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دنیاوی مشکلات کے حل اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو اسی طرح 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا اور میں اس پر زیادہ بھی کر سکتا ہوں، اور جو شخص ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا یا میں بخش دوں گا، اور جو شخص مجھ سے عبادت و طاعت کے ذریعے ایک بالشت قریب ہوگا تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوں گا، اور جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ نزدیک ہوگا تو میں اس سے ایک باں یعنی دونوں ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو شخص میرے پاس معمولی چال سے چل کر آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، اور جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے گا اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اس کے گناہوں کے برابر بخشش لے کر اس سے ملوں گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، جن لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہو ایسے لوگوں کو کثرت استغفار اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اپنے گھر والوں سے درست زبان استعمال کیا کرتا تھا، معمولی بات پر ان پر غصہ آ جاتا اور انہیں ڈانٹ جھڑک دیتا، ان کے سوا کسی سے یہ رویہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن میں 70 بار استغفار کیا کرو۔ ابن ماجہ۔ ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ مجمع الزوائد۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ابن ماجہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 2 صفتیں یہ ہیں، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ سورۃ الذاریات۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں، اولیاء اللہ کی فہرست میں ہمارا نام آئے، تو تہجد کے وقت اٹھ کر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ ناظرین، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا
تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ سنن دارمی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا تھا اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، کثرت استغفار کرنے والے شخص سے جتنے مرضی گناہ سرزد ہو جائیں وہ پھر بھی اللہ کے ہاں گناہگار تصور نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر اڑنے والا شمار نہیں ہوتا اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ ابو داؤد۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں مثلا الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کی کثرت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ جبکہ ایک حدیث میں 100 بار کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، استغفار کن الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ ناظرین، استغفار کی قبولیت کی نشانیاں یہ ہے کہ جب آپ استغفار کریں گے تو آپ کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ استغفار کرتے وقت آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہوگی۔ استغفار کرتے کرتے آپ کو نیند آنے لگے گی۔ استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ ناظرین، یاد رکھیے استغفار کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ جب آپ یہ ذہن میں خیال لے کر آئیں گے اور زبان سے پڑھیں گے استغفر اللہ تو پھر آپ کو قبولیت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ۔ جس دن سے استغفار شروع کریں اسی دن سے 5 وقت کی نماز روزانہ
قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کریں اور گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما کر خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک فرما بردار خوبصورت اولاد عطا فرما، حلال کی دولت اور مال عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل طور پر صحت یاب فرما، آمین۔ یا اللہ یتیموں، بیواؤں، مطلقات، بے سہارا غریبوں، مسکینوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے۔